یکم محرم کو محرم شریف کا نام لیتے ہی ہر مسلمان کا ایک مرتبہ بچہ جان لیتا ہے کہ محرم کی نسبت امام عالی مقام کے ساتھ ہے۔ اللہ کی پاک نبی کی پاک آل کا اس ماہ پاک میں ذکر ہوتا ہے، ان کی نسبت ہے کہ 10 محرم کو امام عالی مقام شہید کربلا آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور یکم محرم کو امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ آج چاند نظر آ چکا ہے اور کل یکم محرم ہے، اور کل کا جو دن ہے اس کی نسبت سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ وہ فاروق اعظم جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے۔ فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں شیطان دیکھ کر آپ کو آتے ہوئے عمر ابن خطاب کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نفوس قدسی ہیں کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا بھی اعزاز اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتیں ان پر نازل ہو۔ آج بھی وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے۔ بابا پیر لکھ داتا سرکار اور جو بھی حضرات دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، محفل پاک کی رونق کو دوبالا کریں، محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، کیونکہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے ولی کی چوکھٹ پہ جو آ کر بیٹھ جاتا ہے تو رب کائنات اسے دین اور دنیا کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں کا ذکر ہے، اس ذکر میں کوئی قسمت والا ہی آ کر بیٹھتا ہے۔ فرمایا یہ محفلیں جو ذکر الہی کی سجتی ہیں، اللہ رسول کے ذکر کی جو بزم سجائی جاتی ہے، ان محافل میں کوئی بدبخت نہیں آتا۔ فرمایا اگر کوئی بدبختی لے کر آ بھی جائے تو رب کائنات مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے اٹھنے سے پہلے اسے خوش بخت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے، اس کی خواہشات کو، دعاؤں کو، حاجتوں کو رب کائنات قبول کر کے اس کی تمام جائز مقاصد میں اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں حضرت بابا پیر لکھ داتا سرکار یہ ایک اللہ کی نعمت ہے کہ ایک ولی کامل کا وجود مسعود اس گاؤں میں تشریف فرما ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے وصال کے بعد جو ان کے فیوز و برکات ہوتے ہیں، رب تعالیٰ اس کو اور زیادہ فرما دیتا ہے۔ باطنی طور پر جو ان کی نگاہ اور ان کا فیضان ہوتا ہے، وہ رب تعالیٰ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، پردہ کر لینے کے بعد بھی وہ اسی طرح سما برستا رہتا ہے، رحمت کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا اگر کوئی حافظ قرآن پر عمل کرنے والا، جس نے قرآن پڑھا ہو پھر اس نے اس پہ عمل بھی کیا ہو، وہ کسی قبرستان سے گزر جائے تو رب تعالیٰ 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب موقوف کر دیتا، اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ قرآن کو بھی سمجھتا ہے، حدیث کو بھی سمجھتا ہے، وہ حافظ بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے۔ تو اگر وہ خود ایک بستی میں جلوہ گر ہے، تشریف فرما ہے، تو اس کے وجود مسعود کی برکت سے رب تعالیٰ اس گاؤں سے، اس بستی سے آنے والے عذاب کو دور کر دیتا ہے، آنے والی نحوست کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔
اور اس ولی کامل کے وجود کی برکات رب تعالیٰ اس بستی کے ساتھ اتنا رحمت والا معاملہ، فضل والا معاملہ فرماتا ہے۔ تو جس طرح الحمدللہ حضرت بابا پیر لکھ داتا ہمارے اس بستی میں یہ چاند اور سورج کی طرح یہ دربار پروکار چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ ہر سال عقیدت و محبت کے ساتھ دربار شریف کی انتظامیہ اور پورا گاؤں اس میں شامل ہوتا ہے۔ عرس مبارک کی تقریبات میں رب کائنات صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔